السلام علیکم۔ آج کچھ میں نے پڑھا تو سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ دنیا میں اس وقت بہت زیادہ گناہ کی طرف لوگوں کا رجحان ہے اور گناہ کی سے کراہت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں گناہ کیا ہے، کیوں ہے، کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یا سرے سے گناہ ہے کیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں گناہ کیا ہے۔ گناہ وہ عمل ہے جس سے روح بیمار ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کو پہچاننے اور رابطہ کرنے کے قابل نہیں رہتی، جبکہ نیکی وہ کیفیت ہے جس میں روح صحت مند ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کو شناخت کر سکتا ہے۔ گناہ کی 3 اقسام ہیں۔ دل کا گناہ، یہ اصل گناہ ہے، کیونکہ دل گندا ہو تو پھر باقی اعضاء اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ زبان کا گناہ، ہاتھوں پیروں اور دیگر اعضاء کا گناہ۔ نیکی کی 3 اقسام ہیں۔ یہ دل کی نیکی، یہ اصل نیکی ہے۔ زبان کی نیکی، ہاتھوں پیروں کی نیکی۔ جب نیکی کی اتنی طاقتیں ہیں تو گناہ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا گیا انسان عارضی اور وقتی خوشی کو ترجیح دے کر اپنی ذمہ داری سے لاپرواہی کرتا ہے تو گناہ پیدا ہوتا ہے۔ چلیے لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لیں کہ گناہ کی وجوہات کیا ہے۔ گناہ کی وجوہات ہیں لالچ، حسد، جہالت، غصہ، صحت کی خرابی، کسی سے سخت محبت یا کسی سے سخت خوف، یا پھر انتہائی امید، مایوسی، ضد میں آ کے انسان گناہ کرتا ہے، یا کسی خواہش کی زیادتی میں آ کے انسان گناہ کرتا ہے، یا خواہش کی کمی سے بھی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے کہ ضرورت ہے کچھ کرنے کی مگر نہیں جی چاہا تو نہیں کیا۔ بعض کمزوریاں موروثی ہوتی ہیں۔ غلط علم بھی گناہ کا موجب ہوتا ہے۔ بعض لوگ عادتاً بھی گناہ کرتے ہیں۔ سستی بھی گناہ کی وجہ بن جاتی ہے۔ صحبت کا اثر بھی گناہ یا نیکی پیدا کرتا ہے۔ عدم موازنہ، یعنی یہ اندازہ نہ کر سکنا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور سوچ میں عدم توازن، یعنی فیصلہ نہ کر پانا کہ کیا کرے، یہ بھی گناہ کا موجب بن جاتا ہے۔ گناہ کی ایک اور وجہ خیالات کی مخفی رو ہے۔ اس کا اثر بغیر ترویج اور کوشش کے انسان پر ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک طالب علم ایک دہریے کے ساتھ بیٹھا تھا، اس سے بات کیے بنا ہی اس کے خیالات میں تغیر اور تبدیلی آنے لگی۔ خیالات اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اسی سے مسمرزم کیا جاتا ہے، جس میں توجہ قائم کرنے سے اگلے کے خیالات پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں گناہ کی حالتیں کیا ہیں۔ گناہ کی پہلی حالت، انسان گناہ سے نفرت کرتا ہے، مگر پھر بھی کبھی کبھار اس سے ہو جاتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ گناہ کو برا تو سمجھتا ہے مگر پھر بھی کرتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسری حالت ہے گناہ کو برا تو نہیں سمجھتا مگر اسے گناہ کی خواہش ہی نہیں ہوتی، جیسے شراب کو برا نہیں سمجھتا مگر پیتا بھی نہیں، تو یہ اس کا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، مگر وہ ایک برائی سے بچ جاتا ہے۔ چوتھی حالت، گناہ کو پسند کرتا ہے لیکن حیا کی وجہ سے پوشیدہ طور پہ کرتا ہے، یعنی لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں کے ڈر سے وہ گناہ کو کھلے عام نہیں کرتا۔ پانچویں حالت، گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ چھٹی حالت، اس کو اچھا تو سمجھتا ہے، خود بھی کرتا ہے اور دوسروں اچھا سمجھتا ہے، خود بھی کرتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے۔ یہ بہت بری حالت ہے۔ اور 7ویں حالت اس کے بعد جو آتی ہے وہ مجسم شیطان ہو جاتا ہے، اس کا مقصد ہی بدی پھیلانا ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھی گناہ کی حالتیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نیکی کیا ہے۔ نیکی کی حالتیں،
نمبر 1 ثواب کی خواہش میں نیکی کرتا ہے. نمبر 2 بطور فرض کے خدا کا حکم ہے اس لیے نیکی کرتا ہے. نمبر 3 نیکی کو بس نیکی کی خاطر کر دیتا ہے. پھر نمبر 4 ہے نیکی کو بطور عادت کر دیتا ہے کہ اس کی عادت ہے، کسی بات میں نہیں پڑتا، لڑتا نہیں ہے، پرے رہتا ہے یا کسی کا بھلا کر دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں کوئی بھی اچھائی کرنے کی اس کو عادت سی ہوتی ہے. جیسے نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیکی میں خوشی ملتی ہے. بعض لوگ اس لیے نیکی کرتے ہیں کہ نیکی میں ان کو خوشی ملتی ہے. یہ ایک بہت اچھی عادت ہے. نمبر 6 ہے دنیا میں نیکی پھیلانے کی کوشش کرنا اور کرتے رہنا. نمبر 7 نیکی کی حالت ہے مجسم نیکی بن جانا اور اسی کو اپنا مقصد بنا لینا، فرشتہ بن جانا. اور اس سے اوپر کا درجہ جو ہوتا ہے نیکوں کا وہ نبیوں کا ہوتا ہے، جو انسان خود نہیں کماتا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ نیکی کہ ہم گناہ سے کس طرح بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. سارا میں نے اخذ کیا ہے کتاب منہج الطالبین سے، یعنی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کو حاصل کریں، اس کی طلب میں ہیں، ان کا رستہ.